عشق کی بدولت مجھے زندہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین الاکرمین اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. صدق اللہ العظیم. وصدق رسوله النبی الامین الکریم. وقال جل وعلا في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. محترم ناظرین، سامعین و حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت کے حصے کی تلاوت کی، جس کو میں نے آج کا موضوع سخن بنایا، یہ سورہ احزاب کی 6 آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ مومنین کے لیے سب سے زیادہ اولا، سب سے زیادہ اہمیت والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اپنے جانوں سے زیادہ حضور سے محبت کیا جاتا ہے، حضور کو اپنے دلوں میں بساتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا کر فرما رہا ہے کہ اور حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. حضور کی بیویاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں حضور کی بیویوں کو مائیں کہہ رہا ہے، اور سورہ احزاب کے 22ویں پارے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں سے مرد لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے فرما رہا. تو عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رسول کی حیثیت سے جانا گیا. حالانکہ 4 بیٹیاں آپ کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں ہیں، اس کے باوجود مرد لوگوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں. عزیزان گرامی، آج اصل بتلانا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو ایک رہے تو ام المؤمنین کہتے ہیں، اور پورے ازواج مطہرات کو بولنا ہے تو امہات المؤمنین کہتے ہیں. امن کی جمع ہے امہات. آئے دن دنیا میں اسلام کے خلاف میں مختلف سازشیں ہوتی رہتی تھیں، ہیں، اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں کبھی کبھی ایک بات آتی ہے کہ یہ اسلام کے خلاف کیوں لوگ بولتے ہیں، دوسرے مذہبوں کے بارے میں کیوں نہیں بولتے. تو مسلمانوں کو اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اسلام ساری دنیا میں دین حق اس وقت اگر کوئی ہے تو اسلام ہے. لوگ کوئی مسلمان نہ برہمن بنتا ہے نہ ہندو بنتا ہے، اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو ان جان دینے کے لیے تیار ہوتا، اپنا مذہب ایمان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا.
یہ مسلمان کی خوبی ہے۔ اگر کوئی اپنا دھرم بدل لے رہا تو سمجھیے کہ ان مسلمان تھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے تھے، مکہ مکرمہ میں بالکل اسلام کے خلاف میں مشرک کافر، اور مدینہ منورہ میں کچھ جو ہے نا اپنے آپ کو مسلمان بتانے والے تھے، حقیقت میں مسلمان نہیں تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ منافق کہا۔ تو ایسے منافقین آج بھی ہے اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور اسلام کو نقصان ایسے منافقوں سے ہی ہوا ہے۔ اگر کوئی سچا پکا مسلمان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بولنا تو خلاف میں بولنا تو دور کی بات ہے، ان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور اس کے دل میں ایمان ہے، جذبہ جوش ایمان ہے، تو حضور کے خلاف میں ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ یہ ایمان کی حرارت ہے، ایمان کا جذبہ ہے۔ تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں، بہت سے ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا صرف پیسے کے لیے ہے، اور یہ سیاسی چال اور سیاسی کھیل ہے، اور یہ ہر دور میں ہوتے رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر دنیا میں، چاہے وہ یورپ کنٹریز ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر مسلمان ہونے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کی کتنی حفاظت کرتا ہے اور عورتوں کو کتنے حقوق دیا ہے۔ اسلام عورتوں کو جو آزادی، جو حقوق عطا فرمایا، دنیا کا کوئی مذہب وہ حقوق نہیں دے سکا اور نہ دے سکے گا۔ نہ اسلام سے پہلے کسی مذہب نے دیا، نہ دنیا کا کوئی اور مذہب جو اپنے آپ کو اس زمانے میں ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہ لوگ بھی عورت کو مقام نہیں دیے۔ چاہے وہ ہندوستان ہو یا یورپ کنٹریز ہو، عورت کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں تو صرف ووٹ بینک کے لیے، ورنہ عورتوں کو اللہ نے جو حقوق دیا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ کو اصل یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جو اعتراض آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج پر ہو رہا ہے، تعدد ازواج کا مطلب کئی شادیاں کرنا۔ اسلام مرد آدمی کو 4 شادیوں تک کی اجازت دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتلا دیا کہ اگر تم عدل کر سکتے ہیں تو کرو، ورنہ ایک پہ اکتفا کرو۔ اب ہندوستان میں خاص طور پر یہاں کے ہمارے مرد حضرات کا تجربہ تجزیہ ہے، ہم ایک کے ساتھ ہی انصاف نہیں کر سکتے تو دوسری کو لا کے کام پریشان ہو۔ اس وجہ سے ہندوستان کے ماحول مزاج کے اعتبار سے ایک سے زائد نہیں کرتے۔ اگر کوئی انصاف کر سکتا ہے، اس کو یقین ہے، تو 2 شادیاں بھی کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی شادیوں کا ہے، اور اس وقت جو نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کہ جو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نفس پرستی تھی، نفس پرست تھے، یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی پر اگر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نفس حائل ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھری جوانی ہے، 25 سال کی عمر ہے، پہلی شادی ہو رہی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کنواری لڑکی سے نکاح ہو سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے نہیں، بلکہ ایک ضرورت کے طور پر بی بی خدیجہ سے، جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں اور عمر میں 15 سال بڑی تھیں، 40 سال کی خاتون سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور ان کے ساتھ ایسا اچھا معاملہ
کہ بی بی خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی بی بی خدیجہ کو اکثر یاد کیا کرتے تھے، اور آپ کے سہیلیوں کے ساتھ بی بی خدیجہ کی وجہ سے حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ سے کتنی محبت تھی۔ اس کے بعد دوسری شادی کرے، حالانکہ دوسری شادی کے وقت دو چیزیں سامنے تھے، ادھر بی بی سودا کا پیام تھا، ادھر بی بی عائشہ کا پیام تھا۔ بی بی عائشہ کنواری لڑکی 9 سال کی بچی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ گھر میں بچیوں کو دیکھنے والا، ان کو سنبھالنے والا، ان کی تربیت کرنے والے کی ضرورت ہے۔ اگر میں عائشہ سے کر لوں تو میرے بچیوں کی عمر بھی اسی جیسی ہے، تو گھر کی نگرانی، گھر کی حفاظت یہ نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سودا سے شادی کی۔ اس وقت بی بی سودا کی عمر بھی 50 سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 50 سال۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں، دنیا کا یہ تجزیہ ہے کہ عورت 40 سال کے بعد اب جوانی ختم ہو جاتی ہے اور 50 سال کے بعد بڑھاپے کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ 50-55 سال میں عورت آئسہ ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس پرست ہرگز نہیں تھے۔ اس کے بعد ہجرت کے بعد بی بی عائشہ سے، ہجرت سے پہلے نکاح ہوا، ہجرت کے بعد 3 سال بعد بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وداعی ہوئی۔ اس کے علاوہ چاہے وہ بی بی حفصہ ہو، ام سلمہ ہو، زینب بنت جہش ہو، زینب بنت خزیمہ ہو، ام حبیبہ ہو، بی بی میمونہ ہو، جویریہ ہو، جتنے بھی عورتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیے، یہ سب یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی۔ حالات کے پیش نظر، ضرورت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاحیں کرتے گئے۔ ہر ایک کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک واقعہ ہے۔ تو اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کیے ہیں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ تمام ازواج مطہرات کے واقعات کو آپ کے سامنے رکھیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہاری دنیا سے 2 چیزیں پسند ہیں، عورت اور خوشبو۔ عورت اور خوشبو۔ ایک اور روایت میں تیسرا نماز کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن نماز دنیا کی چیز نہیں، یہ آخرت کی چیز ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورت سے شادی کرو تو خواہشات نفسانی کے لیے تزوج الودود الولود فإنی اباہی بکم الامم۔ خوب بچے جننے والی عورت، آپ کو چاہنے والی، شوہر سے محبت کرنے والی سے نکاح کرو۔ نکاح کر رہے ہیں، اس کے دل میں کسی اور کی محبت ہے، ایسوں سے نہیں، بلکہ جو شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر سے پیار کرتی ہے، اور شوہر اس اپنی حقیقی بیوی سے محبت کرتا ہے، ایسوں سے نکاح کرو۔ اور اس کے نکاح کرنے کے مقصد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، کثرت اولاد کی وجہ سے میں قیامت کے دن دیگر انبیاء پر فخر کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی امت عطا فرمایا ہے۔ سب سے بڑی امت قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، آج کل یہ جو حالات ہو رہے ہیں، خیر اس بہانے ہمارے مسلمانوں کو سیرت کے بہت سے پہلو جاننے کی ترغیب ہوگی اور کوشش کریں گے وہ، اور ایسے جو یہ اعتراضات اب کے نئے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی آج سے 40-50 سال پہلے RSS جماعت نے کلکتہ میں اٹھایا تھا، لیکن اصل میں یہ عیسائیوں کی طرف سے اٹھے ہوئے سوالات ہیں جو وقتاً فوقتاً یہ لوگ ڈالتے رہتے ہیں مسلمانوں کے اندر، اس لیے کہ عیسائیوں کے پاس شادی نہیں کرنا افضل ہے، مسلمانوں کے پاس شادی کرنا افضل ہے۔ اگر کوئی شادی نہیں کر کے جا کے جو ہے نا دنیا چھوڑ کر پہاڑ پہ بڑھ جاتا ہے تو اسلام میں اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ شادی کر کے بچوں کے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا، ان کے لیے حلال کما کے لا کے کھلانا، یہ افضل ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کا لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بھی تم کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام سائیکالوجی مذہب ہے۔ انسان کے اندر جو ضروریات ہوتے ہیں ان ضروریات کی تکمیل کیسے کرنا اسلام بتلایا ہے۔ اور یہ عیسائیت میں شادی مجبوری ہے، کرنا بہت ضروری ہو گیا۔ اگر شادی نہ کرے تو زنا میں مبتلا ہونے کا یقین ہو تو ویسے وقت میں ان زنا کرنے کے بجائے شادی کرو، یہ کہا گیا ہے۔ ورنہ اسلام کہتا ہے کہ شادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اس سے آدمی کی نگاہ محفوظ رہتی ہے، غیر عورت پر نگاہ نہیں پڑتی، اپنا ایمان سلامت رہتا ہے، انسان گناہ سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، برے خیالات سے بچتا ہے، نماز میں یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں شادی کرنے سے ہوتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی اس کی طرف توجہ کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر ازواج مطہرات کے ایک کے بعد ایک آپ لوگوں کو بتلاتے رہوں گا، تاکہ معلوم ہو آپ لوگوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات نفسانی کے لیے نہیں بلکہ ضرورت کے طور پر نکاح کیے ہیں۔ اور بی بی سودا یہ کوئی حسین و جمیل خوبصورت عورت نہیں تھی، سادی سیدھی عورت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لیے نکاح کیے۔ اور اخیر میں یہ بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سودا بوڑھی ہو گئی تو اپنی باری بی بی عائشہ کو دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عدل کرتے تھے، پوروں کے لیے باری مقرر کر دیے، اور باری کے وقت میں، باری کے دنوں میں کسی اور کے پاس نہیں جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھروں کو جاتے، ان کی خیر خیریت لیتے، ان کی ضرورت کی چیزوں کو ادا کرتے، اس کے بعد رات میں جس کے پاس باری کی رات میں جس کی باری رہتی اسی کے پاس، اسی عورت کے پاس، اسی بیوی کے پاس رات گزارتے تھے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں سے زیادہ قوت عطا فرمایا تھا۔ تو اس اعتبار سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9، 10، 11 جو بھی بیویاں ہیں اگر اتنے کرے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ احکامات امت کے لیے دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ 4 بیویوں کی لمٹ تھی نہ 11 کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پہ ایک اتفاق کیے ہیں۔ تو آپ لوگ اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملہ شادی کیے ہیں تو اس میں بھی امت کی تعلیم، امت کے ہدایت کے لیے اور امت کو ان کے عورتوں کے مسائل سکھانے کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے شادی کیے ہیں۔ بی بی عائشہ چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن تمام صحابیات میں امہات المؤمنین میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والی ام المؤمنین ہیں۔ 2000 سے زیادہ روایتیں بی بی عائشہ سے ہیں۔ عورت کے بہت سے معاملات، بہت سے مسائل بی بی عائشہ سے ہیں۔ اور کمال تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی عائشہ کی براءت میں سورہ نور میں 10 آیتیں نازل فرمائیں۔ بی بی عائشہ فقیہ امت ہیں یہ، بلکہ کئی مسائل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، تو بعض مسائل کے لیے بڑے بڑے اجلہ صحابہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے اور مسائل دریافت کرتے تھے۔ اور یہ دیکھیے اللہ کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو تو مسلمانوں کی مائیں فرمایا، لیکن جب ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے تو پردے کے پیچھے رہ کے پوچھو فرما رہا، احکامات دیا۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان سیرت کا مطالعہ کریں اور ذہن روزانہ 1 صفحہ 2 صفحے سیرت کے بارے میں سنیے یا آپ لوگ مطالعہ کیجئے۔ چھوٹے چھوٹی کتابیں بھی ہیں، بڑی کتابیں بھی ہیں، بہت سی کتابیں ہیں
تو اس سے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اسلام پہ جو اعتراضات ہیں اس کے جوابات آپ پڑھے ہوئے رہے تو خود بھی جواب دے سکتے ہیں۔ اہل سنت الجماعت کے علماء کے بیانات کو سنتے رہیے تاکہ آپ لوگوں کو دین کی صحیح تصویر آپ کے سامنے آ سکے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔